اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہمارے ہاں رمضان کے آغاز میں لوگ ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا پر بڑے زور و شور سے اس کی مبارکباد جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور پھر ساتھ احادیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کو رمضان کی مبارکباد دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث کہ رمضان کی میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، اور جو انسان رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھیں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ اور محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات، یہ دونوں احادیث جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا، من گھڑت ہیں، جھوٹ ہیں۔ پہلی حدیث کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کو مبارکباد دیا کرتے تھے، یہ من گھڑت بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ اس حدیث کے اندر محمد بن قیس ایک راوی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھا کرتا تھا، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث ویسے ہی سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے، بالکل من گھڑت بات ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، جھوٹ بولنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، پھر خاص طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک تو بات من گھڑت ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، اور دوسرا اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر دینا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جس انسان نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ کتنی سخت وعید ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کی، غلط بات منسوب کرنے کی، کہ انسان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ آج سوشل میڈیا پہ چلتی خبریں ہیں، ہم بھرپور حصہ لیتے ہیں، اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے، ایک بات آئی ہے تحقیق ہے ہی نہیں، اس بات کو اسی طرح آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، پہلی بات، یہ دونوں احادیث صحیح نہیں ہیں۔ دوسری بات، اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے، جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ رمضان کی آمد کی خوشخبری سناؤ تمہیں جنت کی خوشخبری ملے گی۔ اور محترم بھائیوں، خوشخبری سنانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، دین کے معاملے میں ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی طرف سے نہ کوئی خوشخبری سنا سکتا ہے دین کے حوالے سے، اور نہ ہی کسی کو ڈرا سکتا ہے دین کے حوالے سے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ اپنے رسول کے ذریعے خوشخبریاں بھی سناتا ہمیں، اور ہمیں عذابات سے ڈراتا بھی ہے۔ اور تیسری بات، کسی پر جنت واجب کرنا، جہنم حرام کرنا، یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ اپنے رسول کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، فلاں آدمی جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی کو جنتی جہنمی نہیں کہہ سکتے،
اور چوتھی بات محترم بھائیوں، آج کل سوشل میڈیا پر اسلام کی بہت برے انداز میں ترجمانی کی جا رہی ہے، اسلام کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہے، طرح طرح کے پروپیگنڈے وجود میں آ رہے ہیں، الحاد کا فتنہ پورے زور و شور سے چل رہا ہے، ہر من گھڑت بات بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر لوگوں کو دھوکے کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور مسلمان جانے انجانے میں اس پروپیگنڈے میں شامل ہو جاتے ہیں، ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ نہ محترم بھائیوں، ہم نے تو اس پروپیگنڈے کو روکنا ہے، اس کا سدباب کرنا ہے۔ تو یہ زمانہ، آج کا زمانہ بڑا محتاط زمانہ ہے، محتاط دور جا رہا ہے، اس لیے انسان محتاط ہو، ایسے سنی سنائی بات جو بظاہر اللہ یا اس کے رسول کی طرف منسوب ہو بغیر تحقیق کے آگے مت بیان کریں، پروپیگنڈے کا شریک نہ ہوں، اسلام کی صحیح ترجمانی کریں، غلط ترجمانی کو روکیں۔ ہمیں تو روکنا ہے، نہ کہ اس میں خود شامل ہونا ہے۔ ہاں، رمضان کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آغاز میں صحابہ اکرام کو نیکی کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، آسمان سے ایک پکارنے والا اللہ کے حکم سے پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے اچھے کام کرنے والے، ثواب کا کام کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھ جا، ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے اپنے گناہوں سے رک جا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیا کرتے تھے۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رمضان کے آمد پر اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، اللہ نیکی کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے، کثرت سے نیکیاں کرے، گناہوں سے بچے، جتنا ممکن ہو سکے انسان گناہوں سے بچے، شیطان جکڑ دیے گئے ہیں، انسان اب نیکی کے راستے پر آ جائے، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، پروپیگنڈے سے بچیں، رمضان کی آمد کی مبارکباد دینا یہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، نیکی کی ترغیب دی جا سکتی ہے، نہ کہ مبارکباد، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔